کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کو امت مسلمہ دعوتی اور تربیتی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ تمام احباب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے کہنے پہ کچھ وقت ہمارے لیے نکالا، بلکہ در حقیقت آپ نے یہ ساتھ اللہ کے دین کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے صرف کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا بنیامین صاحب سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها وذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر۔ امیر امت مسلمہ ملکت اسماعیل صاحب تشریف فرما چکے ہیں۔ سورہ آل عمران کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 سے 105 کی تلاوت حاصل کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ماسٹر بنیامین صاحب۔ ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو
جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیسے؟ آگے فرما دیا کہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیسے؟ کہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اور مرتے دم تک مسلمان کیسے رہنا؟ اگلی آیت میں فرمایا کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقہ نہ کرنا۔ مرتے دم تک مسلمان رہنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقہ نہ کرنا۔ آگے فرمایا اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال اور تمہیں بھائی بھائی بنایا، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے اور اللہ نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ محترم شرکائے مجلس، اگلی آیات میں فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے واضح احکامات آ جانے کے بعد آپس میں تفرقہ کیا اور اختلاف کیا۔ قیامت کے دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ۔ تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ یہ پورا مضمون ہے۔ اگر آپ سیاق و سباق دیکھیں تو یہ کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ تو جو پچھلی آیات میں جن کا ذکر گزر چکا کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات واضح احکامات آ جانے کے بعد اختلاف کیا اور تفرقہ کیا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور ان سیاہ چہرے والوں سے اللہ پوچھے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ یہ آیات ہیں جن میں تفرقے کی سنگینی اور شرعی حیثیت کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ و مفہوم پیش کرنے کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں گزارش کروں گا حافظ علی شیر حیدری صاحب سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ موت آوے تے آوے اس ویلے تے میری سوچ مدینے گئی ہووے، موت آوے تے آوے اس ویلے تے میری سوچ مدینے گئی ہووے، پھر میں قبر تے حشر تو نہیں ڈردا، یہ تار قلب دے ساز دی صحیح ہوئے، تے جدو مرا سردار دا جی کردا، تے لاشی اکا تے بوئے تے پئی ہووے، جدو مرا سردار ردا جی کردا، او لاشی اکا تے بوئے تے پئی ہووے۔ حبیبہ اچھی شان والے آج تو آئوں تے بہار
حبیبہ اچھی شان والے آج تو آیوں تے بہار آیا اللہ نو تو پیارا حبیبہ اٹھی شان والے آج تو آیوں تے بہار آیا اللہ نو تو پیارا لگنا تایوں رب نے خوشیاں منایا حبیبہ اٹھی شان والے آج تو آیوں تے بہار آیا زلف تیری دے کنڈل سونے مولندے نے دل من مونے زلف تیری دے کنڈل سونے مولندے دل من مونے اے چن سدا لکدا پھرے تیرے مکھ دیاں ویکھ صفائیاں حبیبہ اچھی شان والے آج تو آیوں تے بہار آیا ماشاءاللہ یہ تھے حافظ علی شیر حیدری صاحب جنہوں نے نعتیہ کلام پیش کیا. تلاوت کلام الہی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آج آپ لوگوں کو یہاں بلانے کے مقصد پہ بات کروں گا. میں تمہیداً کچھ کلمات کہوں گا اس جدوجہد کے حوالے سے جو ہم کر رہے ہیں اور وہ دعوت آپ تک پہنچانے کے لیے جسے ہم عوام الناس کے سامنے رکھ رہے ہیں. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ امیر محترم تشریف لا چکے ہیں. صرف امت مسلمہ کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا. ہم غلبہ دین اسلام کی جدوجہد کر رہے ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان کی زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے. اس بات کے بعد کہ غلبہ دین اسلام کی جدوجہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی اب گنجائش نہیں رہتی کہ ہم یہ کہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام کیوں ہوتا ہے یا کیوں ہونا چاہیے. لہٰذا میں اس پر مزید گفتگو نہیں کروں گا. اب اس مقصد کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت تشکیل دی جسے دنیا امت مسلمہ کے نام سے جانتی ہے. امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت و سیادت میں اسلام کو غالب کیا. گویا فریضہ نبوت و رسالت محمدی کو ادا کیا. جب تک امت مسلمہ منظم رہی، امت مسلمہ میں وحدت رہی، مسلمان ایک جماعت رہے تو اسلام کا غلبہ برقرار رہا. لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق
امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، فرقے وجود میں آنا شروع ہوئے، تو نہ صرف یہ کہ اسلام کا وہ غلبہ برقرار نہ رہ سکا، بلکہ مسلمان زوال کا شکار ہو کر دوسری قوموں کے محکوم بن گئے۔ لہذا آج نہ صرف یہ کہ غلبہ دین اسلام کی بحالی کی اشد ضرورت ہے، بلکہ یہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اور اولین فریضہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج اسلام کیسے غالب آئے، آج کیسے پھر سے اسلام کا بول بالا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں ہمیں مختلف ناموں سے ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ نئی نئی جماعتیں اٹھتی ہیں، نئی نئی تحریکیں اٹھتی ہیں، جو یہ نعرہ لے کر اٹھتی ہیں کہ ہم دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں یا ہم اقامت دین کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ لیکن دین غالب نہ ہو، لیکن اسلام غالب نہ ہو، اس کی بنیادی وجہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شخص نے جو یہ دعوت دے کر اٹھا اسلام کو غالب کرنے کی، اپنی ڈیڑھ رکھ مسجد امت میں ایک گروہ کا اضافہ کر دیا، یعنی ایک فرقے کا اضافہ کر دیا، جبکہ یہ ذمہ داری نہ کسی فرد کی ہے اور نہ کسی فرقے کی، یہ ذمہ داری تھی امت مسلمان کہ وہ اسلام کو غالب کرے، اور امت مسلمہ نے ہی اسلام کو غالب کرے۔ آج اگر ہم پھر سے اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں وحدت اختیار کرنا ہوگا، ہمیں امت مسلمہ بننا ہوگا، ہمیں مذہبی فرقوں یا سیاسی پارٹیوں کو چھوڑ کر امت مسلمہ میں لوٹنا ہوگا۔ جب تک ہم اس مذہبی اور سیاسی تفرقے کو چھوڑ کر امت مسلمہ میں پلٹتے نہیں اور یوں امت واحدہ بن کر اسلام کو غالب و نافذ کرنے کی جدوجہد نہیں کرتے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتے۔ ہماری یہی دعوت ہے۔ الحمدللہ ہم خود پہلے کسی نہ کسی مذہبی یا سیاسی گروہ کے ساتھ ہمارا تعلق رہا، لیکن جب ہم تک یہ دعوت پہنچی امت مسلمان کی تشکیل نو، ایک مرد فقیر نے ہمیں اس حق سے روشناس کرایا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں امت واحدہ بننا، ہمیں فرقوں اور پارٹیوں سے نکلنا ہے، تو ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہم خود بھی پلٹ آئے اور یہی دعوت اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ مذہبی اور سیاسی فرقے اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر امت واحدہ بننے کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل نو کی جدوجہد میں ہمارے ساتھ ساتھ، اسی مقصد کے لیے آج آپ کو یہاں پہ بلایا گیا، اسی مقصد کی آپ کو دعوت۔ اپنی اس مختصر اور تمہیدی گفتگو کے بعد میں زیادہ ٹائم آپ کے اور امیر محترم ملک اظہر اسماعیل صاحب کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا لطف و کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی آج کے اس پرفتن دور میں کہ آپ تمام احباب اپنی دنیاوی مصروفیات سے کچھ وقت نکال کر دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑ کر مختصر سے وقت کے لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، بولنا، سننا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، میں آپ تمام احباب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مختصر سے نوٹس پہ اپنی دینی غیرت و حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں پذیرائی بخشی اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اللہ پاک آپ کی اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے امت مسلمہ کی تشکیل نو کے عنوان سے ایک جد و جہد کا آغاز کیا ہے۔ آپ میں سے اکثر احباب کو شاید صحیح طور سے اس بات کا تعارف نہ ہو، کچھ حد تک محترم ڈاکٹر صاحب نے تعارف کرایا اور کچھ انشاءاللہ اس گفتگو کے اندر ہو جائے گا، اور پھر جیسے جیسے آپ بھائی اس نبوی مشن کے ساتھ وابستہ ہوتے جائیں گے، انشاءاللہ تعالی اس پورے پروگرام سے کما حق ہو آگاہی ہوتی جائے گی۔ تو ہم نے امت مسلمہ کی تشکیل نو کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد تمام مسلمان بھائیوں، روئے زمین پر بسنے والے تمام مسلمان بھائیوں کو فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے نکال کر وحدت کی لڑی میں پرونا اور انہیں ایک جماعت بنانا ہے، تاکہ ہم سب مل کر اس فریضے کو ادا کر سکیں جسے ہم غلبہ دین حق کہتے ہیں، اور
جب تک ہم سب مل کر اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، باطل اور طاغوتی طاقتیں کبھی بھی اللہ کے دین کو غالب نہیں ہونے دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ دعوے ایمان رکھتے ہیں، مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، انہیں بہر طور، بہر صورت، بہر قیمت ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہوگا۔ اور یہ کوئی دنیاوی ضرورت کے تحت بات نہیں کر رہا، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں تو حکم ہی یہ دیا گیا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقہ نہ کرنا، پارٹی بازی کا شکار نہ ہونا۔ تو جب یہ حکم ہمارے لیے موجود ہے، ہم اس حکم کو پس پشت ڈال کر فرقوں میں تقسیم کیوں ہو گئے، پارٹی بازی کا شکار کیوں ہو گئے؟ کیا ہم مسلم نہیں ہیں؟ نہیں، ہم مسلم ہیں۔ تو جب ہم مسلم ہیں تو پھر ہماری ایک ہی پارٹی ہے، پھر ہماری ایک ہی جماعت ہے، پھر ہمارے اندر محبت ہونی چاہیے، پھر ہمارے اندر اخوت ہونی چاہیے، پھر ہمارے اندر وحدت ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے اس دین کا تقاضا ہے جس کا ہم دم۔ تو دوستان محترم، یہ مختصر سی بات میں نے اس حوالے سے کی کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب میں اپنی باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 کی روشنی میں، جس کی تلاوت کا شرف ابھی میں نے حاصل کیا۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ محترم ساتھیوں، توجہ اگر میری جانب رکھیں گے تو انشاءاللہ اتنے سادہ الفاظ میں بات کروں گا کہ ہر بھائی آج کی اس گفتگو کے بعد صحیح تصور عبادت لے کر یہاں سے جائے۔ آج میں آپ کے سامنے صحیح تصور عبادت رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اگر عبادت کا تصور درست نہیں ہوگا تو ہم عبادت بھی درست نہیں کر سکیں گے، اور جب درست نہیں کر سکیں گے گویا نہیں کر سکیں۔ دوستان محترم، اس وقت روئے زمین کے اوپر جتنے مذاہب موجود ہیں اسلام کے علاوہ، سب کے ہاں عبادت کا تصور موجود ہے، لیکن ناقص تصور، غلط تصور، ادھورا تصور۔ اسلام روئے زمین کے اوپر واحد دین ہے جس نے ایک کامل، جامع اور صحیح تصور دین عطا کیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے اندر عبادت محض چند عقائد و رسوم کی ادائیگی کا نام ہے، آج بے عین ہی اسی طرح مسلمانوں نے بھی عبادت کو چند رسوم کی ادائیگی تک محدود کر دیا ہے۔
جبکہ اسلام نے ہمیں ایک ایسا عظیم الشان تصور دین دیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی اور مثال ملنی بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام واحد دین ہے جو اللہ کا عطا کرتا ہے، اس کی مثال ہو نہیں سکتی. تو دوستان محترم، آئیے اس صحیح تصور عبادت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، اللہ جل مجدہ نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کے اندر عبادت کرنے کی صلاحیت ہے؟ کیونکہ اگر صلاحیت نہیں ہے تو پھر وہ عبادت نہیں کر سکتا. تو کیا انسان کے اندر عبادت کرنے کی صلاحیت ہے؟ تو جواب مثبت ہے کہ ہاں، انسان کے اندر عبادت کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن اللہ جل مجدہ نے اسے ایک اختیار عطا کیا. اللہ نے انسان کو ایک اختیار عطا کیا ہے کہ وہ چاہے تو عبادت کرے، چاہے تو نہ کرے، اور کس کی عبادت کرنی ہے کس کی نہیں کرنی اس کا اسے اختیار ہے. اس اختیار کے ساتھ، اس آزادی کے ساتھ انسان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب انسان کو اختیار عطا کر دیا گیا، صلاحیت اس کے اندر ہے عبادت کرنے. لیکن جب اسے اختیار مل گیا کہ وہ عبادت کرے یا نہ کرے، کرے تو کس کی کرے، اب وہ آزاد ہو گیا. اب دوستان محترم، اللہ جل مجدہ نے اس عبادت کے لیے ایک طریقہ کار ہمیں عطا فرمایا، اور فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. جو لوگ اس ہدایت کا اتباع کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اب دوستان محترم، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بتایا کہ اس عبادت کے لیے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، اس کی روشنی میں تم نے میری عبادت کی. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اس ہدایت کا انکار کریں گے، یعنی انسان کو اختیار عطا کر کے بھیجا، تو اب فرمایا کہ جو لوگ انکار کریں گے اس ہدایت سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو گویا اب انسان دو حیثیتوں میں اس روئے زمین پہ رہ سکتا ہے، یا اللہ کا عبادت گزار بن کے یا اللہ کا باغی بن کے. تو اب عبادت گزار بن کے رہنے کے لیے ہمیں اس ہدایت کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے، تب ہمیں عبادت کرنی آئے گی. اب دوستان محترم، وہ ہدایت ایک آئین ہے، ایک دستور ہے. آپ آئین اور دستور کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے اس کی مثال دی کہ آئین
اداروں کے لیے بنائے جاتے ہیں، جماعتوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، حکومتوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور وہ ادارے، وہ جماعتیں، وہ حکومتیں اس آئین کی پابند ہوں، تب ہی ایک نظم قائم رہتا ہے۔ اور اگر اس آئین کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، اس آئین کو توڑا جاتا ہے، اس آئین سے بغاوت کی جاتی ہے، تو اس کی سزا ہوتی ہے۔ بے ہی اسی طرح کہ جس طرح اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کے پابند ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا، وہ جنت میں ہوں گے، اور جو اس ہدایت سے انکار کریں گے، اس ہدایت سے بغاوت کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اب دوستان محترم، آئین صرف افراد کے لیے نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آئین کسی ادارے کے لیے ہوتا ہے، کسی حکومت کے لیے ہوتا ہے، کسی جماعت کے لیے ہوتا ہے، وہ ایک پورا انتظامی ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کے مطابق ادارے چلتے ہیں، جماعتیں چلتی ہیں، حکومتیں چلتی ہیں۔ اور اللہ جل مجدہ نے چونکہ انسان کو وہ آئین عطا کرنا تھا، لہذا پوری انسانیت کے لیے ایک آئین عطا کر دیا کہ تمام انسانیت اس آئین کے تحت اگر زندگی گزارے گی تو وہ میری عبادت ہوگی۔ اگر تمام انسانیت اس ہدایت کی روشنی میں زندگی بسر کرے گی تو وہ زندگی اس کی دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور جو لوگ اس ہدایت سے انحراف کریں گے وہ اس دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ اب دوستان محترم، یہ آئین جو اللہ جل مجدہ نے انسانیت کو عطا کیا، اس کی پہلی شک لا الہ الا اللہ، یہ وہ بنیادی اور اصولی شک ہے کہ جو پورے آئین کا احاطہ کیے ہوئے، پورے کا پورا آئین جو اللہ جل مجدہ نے انسانیت کو عطا کیا، وہ اس شک کی روشنی میں ہے۔ اگر کوئی شک اس شک کے مطابق نہیں تو وہ شک من گھڑت ہوگی، وہ شک خود ساختہ ہوگی، انسانوں کی اپنی وضع کردہ ہوگی۔ یہ شک لا الہ الا اللہ کی شک، یہ ایک پیمانہ ہے اس بات کے تعین کرنے کا کہ آیا باقی تمام شکیں اللہ کی عطا کردہ ہیں یا نہیں۔ تو دوستان محترم، یہ لا الہ الا اللہ یہ ایسا کلمہ ہے جو پورے کا پورا دین ہے، پورے کا پورا آئین ہے، پورے کا پورا ایک نظام، اور یہی وہ چیز ہے جو اسلام کو دیگر مذاہب سے ممتاز کرتی ہے۔ آپ سنتے ہیں نا، پڑھتے ہیں کہ جی اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، تو آخر اسلام کے اندر وہ ایسی کون سی چیز ہے جو دیگر مذاہب میں نہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ دیگر مذاہب کے اندر عقائد بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، لوگ ان کے مطابق اپنا کام چلا رہے ہیں، لیکن اسلام کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو اسے دیگر مذاہب سے ممتاز کرتی ہے؟ وہ ہے اللہ کی حاکمیت۔ کسی مذہب کے اندر کسی کی حاکمیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام واحد دین ہے
جس کے اندر اللہ کی حاکمیت کا تصور ہے، باطل اور طاغوت کی حاکمیت کو ختم کر کے، مسترد کر کے اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اب دوستان محترم، یہ آئین کی شق لا الہ الا اللہ پر مشتمل ہے، یہ پورے آئین کی روح ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہیں سمجھتا، اسے کیا معلوم وہ آئین کیا ہے؟ اسے چاہیے کہ پہلے لا الہ الا اللہ کی روح کو سمجھے، تب اسے اس آئین کی سمجھ آئے گی جس کی پابندی سے اللہ کی عبادت ہو۔ اور آج میں یہی بات آپ بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوستان محترم، وہ ہدایت، وہ آئین جو اللہ جل مجدہ نے ہمیں عطا کیا اور جس کی پہلی شق میں نے آپ کے سامنے عرض کی، دوستان محترم، وہ آئین ہمیں اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اگر تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا اللہ، اس کا پیمانہ کیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں؟ کیسے پتا چلے؟ تو دوستان محترم، پورے قرآن کے اندر دو چیزیں ایسی ملتی ہیں جن کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے فرمایا ہے کہ یہ کام کرو گے تو دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ اور وہ کام کیا ہیں؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح کا بیان فرما کے اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، جنت ان کے لیے، یہ آخرت ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے کہ اس روئے زمین پر انہیں اقتدار عطا کرے۔ یہ ہو گئی دنیا کی کامیابی۔ دونوں کے اندر شرط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ اب جب تک ہم ایمان نہیں لاتے اور عمل صالح نہیں کرتے تو اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ اللہ کی عبادت نہیں ہوتی تو نہ ہم دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں کامیاب۔ لہذا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، سارا دار و مدار ان دو چیزوں پہ ہے۔ یہ اگر یہ دو کام آپ نے کر لیے تو آپ نے اس شق کو پورا کرنے کا حق ادا کر دیا جسے آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ کر تسلیم کیا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، جو آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی۔ لیکن پتہ تو چلے کہ یہ ایمان کیا ہوتا ہے، یہ عمل صالح کیا ہوتا ہے، تاکہ اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو سکے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ آج عبادت کا تصور محدود ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو رہا، اس لیے آج ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب نہیں ہیں تو آخرت میں کیا کامیاب ہوں گے؟ عبادت کا تصور چند رسومات کی ادائیگی تک محدود ہے۔ اسلام جو جامع تصور عطا کرتا ہے
اس کی روح سے دو کام کرنے ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ یہ دو کام کریں اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو جائے۔ لیکن پتہ تو چلے کہ یہ ایمان ہوتا کیا ہے، عمل صالح ہوتا کیا ہے۔ دوستان محترم، جس ایمان کی بات ہم کر رہے ہیں یعنی اللہ پر ایمان، اس ایمان کو اگر آپ ایک جملے میں سننا چاہیں تو وہ یوں ہے کہ اللہ پر بغیر دیکھے اس طرح ایمان لانا جیسے دیکھ کر ایمان لایا جائے، جیسے دیکھ کر ایمان لایا جاتا ہے۔ ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ یہ دیکھ کر ایمان لانا کیا ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بتاؤں کہ یہ دیکھ کر ایمان لانا کیا ہوتا ہے تاکہ آپ بن دیکھے بھی وہی ایمان لا سکیں۔ دوستان محترم، دیکھ کر ایمان لانا، پہلے تو ایمان لانا بتاؤں پھر دیکھ کر ایمان لانا۔ یاد رکھیں، ایک اللہ پر ایمان لانا ہے اور دوسرا غیر اللہ پہ ایمان لانا ہے۔ یعنی ایمان اللہ پہ بھی لایا جا سکتا ہے، غیر اللہ پہ بھی لایا جا سکتا ہے۔ اللہ پر تو بن دیکھے لانا ہے، تو غیر اللہ پر دیکھ کر لایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ غیر اللہ ہے۔ میں بھی غیر اللہ، آپ بھی غیر اللہ۔ مجھ پر بھی ایمان لایا جا سکتا ہے، آپ پر بھی ایمان لایا جا سکتا ہے، ایون کہ ہر مخلوق پر ایمان لایا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو انہوں نے کائنات کی کوئی شے نہیں چھوڑی جس پر ایمان نہیں لائی، لیکن اللہ کی اس مخلوق کے اندر سب سے برتر ذات انسان کی ہے۔ انسان اگر زیادہ سے زیادہ اللہ کے بعد کسی پر ایمان لا سکتا ہے تو وہ انسان ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان پر ایمان لایا جائے گا تو وہ دیکھ کر ایمان لایا جائے گا۔ وہ ہم جیسا انسان ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم دیکھ کر اس پر ایمان لائیں گے۔ ہوگا وہ غیر اللہ پہ ایمان، لیکن دیکھ کر ایمان لانا ہوگا۔ اسی سے ہم یہ جانیں گے کہ بن دیکھے کیسے ایمان لایا جائے۔ دوستان محترم، جس پر ایمان لاتے ہیں سب سے پہلے اسے سب سے برتر تسلیم کیا جاتا ہے۔ جس پر ایمان لایا جاتا ہے اسے کم سے کم اپنے سے برتر تسلیم کیا جاتا ہے، اپنے سے بڑھ کر صلاحیتوں کا مالک تصور کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ایسی ہستی تسلیم کیا جاتا ہے۔ بڑی غور سے آپ نے یہ بات سنی کہ کسی انسان پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، کہ اسے ایسی شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے، اسے ایسی ذات تسلیم کیا جاتا ہے جس کی خاطر آپ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جس کی خاطر آپ مال لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں، جس کی خاطر آپ اپنی صلاحیتیں صرف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جس کے لیے آپ دن رات محنت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جس کو سر بلند کرنے کے لیے، جس کو مسند اقتدار تک پہنچانے کے لیے آپ دن رات محنت کریں، تکلیفیں اٹھائیں، جیلیں برداشت کریں، کوڑے کھائیں، پیسہ لٹائیں، گھر بار چھوڑیں، بیوی بچوں کو چھوڑیں، حتیٰ کہ اپنی جان تک دینے سے گریز نہ کریں۔ یہ ہوتا ہے کسی پر ایمان لانے کا جذبہ۔
جس کے بغیر ایمان لانا کوئی ایمان لانا نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ کچھ ایسے انسان تو بتاؤ جن پر لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں۔ تو میں بڑے باشگاف الفاظ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کے اندر ہمیشہ سے دو طبقات ایسے رہے ہیں جن پہ لوگ ایمان لایا گیا۔ ایک طبقے کو مذہبی پیشوا کہتے ہیں، دوسرے طبقے کو سیاسی رہنما کہتے ہیں۔ انسانیت ہمیشہ سے انہی دو طبقات کے پیچھے چلی ہے، یا مذہبی پیشواؤں کے پیچھے یا سیاسی رہنماؤں کے پیچھے۔ اور ان مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں پہ انسانیت اس طرح ایمان رکھتی ہے کہ ان کی خاطر وہ سب کچھ کیا جو اللہ کی خاطر کرنا چاہیے۔ سمجھے اس بات؟ ان مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں کی خاطر انسانوں نے وہ کچھ کیا جس کا حقدار صرف اللہ تھا۔ کیا کیا؟ انسان کے پاس ہے کیا؟ دو چیزیں ہیں انسان کے پاس۔ ایک انسان کی پوری کائنات دو چیزوں پر مشتمل ہے، مال اور جان۔ تیسری چیز کسی شخص کے پاس کچھ نہیں، یا اس کا یہ 6 فٹ کا جسم ہے یا اس کا مال ہے۔ اس جسم کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مال کی تعریف میں آتا ہے، خواہ وہ روپے پیسے ہیں، خواہ وہ جائیداد ہے، خواہ وہ بچے ہیں، خواہ وہ کچھ بھی ہے، وہ مال ہے۔ تو انسان کے پاس یہ دو چیزیں ہیں۔ اب یہ دو چیزیں جس کی خاطر وہ لٹاتا ہے اس پہ ایمان لاتا ہے، ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے میں اپنے جیسے کسی انسان کی خاطر اپنی جان بھی لٹاؤں، اپنا مال بھی لٹاؤں؟ کیوں؟ وہ مجھ سے برتر نہیں، مجھ سے افضل نہیں، وہ بھی اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوا، میں بھی اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوا۔ فرق کیا ہے اس میں مجھے؟ میں کیوں اس کی خاطر اپنی صلاحیتیں صرف کروں؟ میں کیوں اس کی خاطر دن رات محنت کروں؟ میں کیوں اسے مسند اقتدار تک بٹھانے کے لیے اپنا گھر بار بھی چھوڑوں، اپنا مال بھی صرف کروں، اپنی صلاحیتیں بھی صرف کروں، اپنے عزیز و اقارب سے لڑائیاں بھی کروں؟ نہیں، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ سے یہ خدمات لینے کا۔ کیوں؟ وہ اور میں برابر ہیں۔ لیکن جب لوگ ان پہ ایمان لے آتے تو پھر ان کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ دوستان محترم، بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ مذہبی پیشوا اور یہ سیاسی رہنما یہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے کہ لوگ ہم پہ ایمان لاتے، نہ کبھی لوگ تسلیم کریں گے کہ ہم ان پہ ایمان لاتے۔ ان کا عمل بتائے گا کہ یہ ایمان لائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کچھ جو ایمان لانے کا تقاضا ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اور ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ تو دوستان محترم، مذہبی پیشوا اور سیاسی رہنما یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر لوگ اللہ کے سوا ایمان لائے ہوئے۔ اب اسی کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ دو طبقات ہو گئے، ایک وہ جو اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، ایک وہ جو غیر اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اب جو اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں
وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. جو غیر اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. اب میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آپ کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دیں گی, آخرت میں بھی کامیاب کر دیں گی. کیوں کہ وہ دو چیزیں اللہ کی عبادت ہیں. ان میں سے ایک ایمان, دوسری عمل صالح. ایمان میں نے بیان کر دیا. اب باتیں ہیں عمل صالح کی طرف کہ عمل صالح کیا ہے. عمل صالح کے بارے میں یاد رکھیں یہ وہ عمل ہے جو کوئی غیر مسلم نہیں کر سکتا. یہ وہ عمل ہے جو کوئی غیر مسلم نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس عمل صالح کے لیے اللہ پر ایمان لانا شرط ہے. لہذا یہ غیر مسلم نہیں کر سکتا. غیر مسلم کا وہ عمل کہلائے گا, عمل صالح نہیں کہلائے گا. عمل ضرور ہوگا لیکن بات ہو رہی ہے عمل صالح. تو عمل صالح وہ عمل جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کے نتیجے میں سامنے آئے گا, وہ عمل صالح ہے. اور اس عمل صالح کو اگر میں ایک اصطلاح کے طور پہ آپ کے سامنے لاؤں تو بات سمجھنے میں مزید آسانی پیدا ہو جائے گی. عمل صالح در حقیقت جہاد فی سبیل اللہ کو ہے. عمل صالح جہاد فی سبیل اللہ کو کہتے ہیں. اور جہاد فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے یہ ظاہر سی بات ہے آپ کو اس اصطلاح سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ غیر مسلم نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے. تو عمل صالح جب جہاد فی سبیل اللہ ہے تو اب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے. یہاں پہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں, ہم اللہ کی عبادت کا صحیح تصور سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک تسلسل کے ساتھ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. اور اب ہم جس مقام پہ پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کے بعد جس عمل صالح کے نتیجے میں دنیا کی کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی دی گئی ہے, وہ عمل صالح کیا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ وہ عمل صالح جہاد فی سبیل اللہ ہے. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کا. دوستان محترم یاد رکھیں, جس دن کوئی شخص لا الہ الا اللہ آئین کی پہلی شق اس کا اقرار کر کے, اس کو تسلیم کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے, اس کا جہاد فی سبیل اللہ شروع ہو جاتا ہے. اس بات کو سمجھیں, آج جہاد فی سبیل اللہ کی مختلف تعبیریں بیان کی جاتی ہیں. میں آپ کے سامنے وہ صحیح اور حقیقی تصویر رکھنا چاہتا ہوں جہاد فی سبیل اللہ کی, کہ جہاد فی سبیل اللہ اس دن سے شروع ہوتا ہے جس دن کوئی شخص دائرہ اسلام میں قدم رکھتا ہے. کیسے شروع ہوتا ہے؟ جب وہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آتا ہے. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دعوت کو لے کر آگے جائے. جب وہ اس دعوت کو لے کے آگے بڑھتا ہے اس کے لیے مشکلات کا آغاز ہو جاتا ہے. اس کو گالیاں سننی پڑتی ہیں, اس کو پتھر کھانے پڑتے ہیں, اس کو ملامت سننی پڑتی ہے, اس کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں, اس کو مال خرچ کرنا پڑتا ہے, اپنی صلاحیتیں صرف کرنی پڑتی ہیں. یہ سب جہاد ہے. اس وقت تک جب تک یا تو وہ جان جانے آفری کے سپورٹ نہیں کر دیتا یا جب تک اللہ کا دین غالب نہیں آ جاتا, یہ جہاد فی سبیل اللہ جاری ہے.
تو یہ ساری زندگی کا ایک عمل، ہمہ وقتی عمل، 5 وقتی نہیں، ہمہ وقتی عمل، ہمہ وقت جہاد فی سبیل اللہ. جس دن سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جس دین کو قبول کیا ہے، اس دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کا آغاز کر دیا. یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اس کے لیے اپنی توانائیاں صرف کر دینا، اپنا مال لٹانا، گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار رہنا، جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہنا، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اور یاد رکھیں، اس جہاد فی سبیل اللہ کی آخری سٹیج آتی ہے قتال فی سبیل اللہ. جب اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا موقع آتا ہے، تو ہم نے اس قتال فی سبیل اللہ کو پہلے لے لیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیا. ضرورت یہ سمجھ کی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کو اس کی صحیح روح کے مطابق لیا جائے، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکیں. دوستان محترم، میں نے عرض کیا کہ آئین محض افراد کے لیے نہیں ہوا کرتے، وہ پورے ادارے کی نشاندہی کرتے ہیں، وہ پوری حکومت کی نشاندہی کرتے ہیں، وہ پوری جماعت کے نظم کو ظاہر کرتے ہیں، وہ کچھ حدود کا متعین کرتے ہیں. اس ادارے کو، اس جماعت کو، اس حکومت کو ان حدود کے اندر رہنا ہوتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی ذات تمام انسانیت کو کوئی آئین عطا کرے اور اس کے لیے کسی حدود کا تعین نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو. اللہ جل مجدہ نے ہمیں وہ ہدایت، وہ آئین، وہ دستور عطا کر کے کچھ حدود کے اندر، کچھ قیود کے اندر محدود اور قید کر دیا ہے. ان سے باہر ہم نہیں جا سکتے. ان سے باہر جائیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج، اس آئین سے بغاوت، اس آئین کی خلاف ورزی، اور اس آئین کی خلاف ورزی اور بغاوت کی سزا جہنم سے کم نہیں. ہمیں بہر طور اس دائرے کے اندر رہنا ہے، اور اس دائرے کے اندر رہنے کے لیے اللہ جل مجدہ نے ہمیں جو ہدایت دی، جو شک اس کے لیے اپنے آئین میں نازل کی، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب مل کر، اے دعوے ایمان رکھنے والو، اے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والو، سب مل کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھامے رکھنا، اور تفرقے میں نہ پڑنا، پارٹی بازی نہ کرنا، تقسیم نہ ہو جانا. یہ شک بتائی ہمیں اس دائرے کے اندر بند رکھنے کی. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسی شدت کے ساتھ اس شک کی مخالفت کی، اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے، پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے، بے شمار جماعتیں بنا لی، اپنے اپنے آئین بنا لیے. ہر جماعت کا اپنا ایک آئین ہوتا ہے، ہر جماعت کا اپنا ایک آئین ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کا اپنا ایک آئین ہے، مسلم لیگ کا اپنا ایک آئین ہے، جماعت اسلامی کا اپنا ایک آئین ہے، تحریک انصاف کا اپنا ایک آئین ہے. لیکن اللہ کی جماعت کا اپنا ایک آئین ہے، اللہ کی جماعت کا اپنا ایک آئین ہے. اور اس آئین کو کہتے ہیں قرآن و سنت. اس آئین کو قرآن و سنت کہتے ہیں. ہم اس آئین کے پابند ہیں، ہمیں اس کے دائرے میں رہنا ہے. افسوس، صد افسوس کہ ہم اس دائرے میں نہیں ہیں. ہم قرآن و سنت کے دائرے میں نہیں ہیں، ہم شترے بے مہار ہیں. جدھر ہمارا جی چاہتا ہے ہم جاتے ہیں. ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے،
یا کسی شخص کی عبادت کر رہے ہیں یا اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تو ہمیں پابند کرتا ہے ایک دائرے کے اندر جسے قرآن و سنت کہتے ہیں، اور قرآن و سنت ہمیں ایک جماعت بن کر رہنے کا حکم دیتے ہیں، وحدت اختیار کر کے رہنے کا حکم دیتے ہیں، منتشر نہ ہونے کا حکم دیتے ہیں، پارٹیاں نہ بنانے کا حکم دیتے ہیں، فرقوں میں تقسیم نہ ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ ہم کس راہ پہ چل پڑے ہیں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ فقط ایک ہے کہ ایک ہو کے چلو، ایک ہو کے رہو، وحدت اختیار کر کے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو۔ آج 1.5-2 ارب کی تعداد میں ہیں مسلمان، اور باطل اور طاغوتی طاقتیں گاجر گھولی کی طرح کاٹ رہی ہیں مسلمانوں، جہاں ان کا دل کرتا ہے مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور جس خطے میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں دوسرے خطے والوں کو کوئی پرواہ نہیں، ایک دوسرے کی کوئی فکر نہیں۔ کیوں ایک دوسرے کی فکر نہیں؟ اس لیے کہ یہ اس آئین کے پابند نہیں، یہ قرآن و سنت کے پابند نہیں ہیں۔ قرآن و سنت نے جس محبت اور اخوت کی بات کی تھی وہ ان کے اندر نہیں ہے، قرآن و سنت نے جس وحدت کی بات کی تھی وہ ان کے اندر نہیں ہے۔ اب صرف نام کے مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان، باطل اور طاغوتی طاقتیں کچل رہی ہیں مسلمانوں کو۔ جہاں دیکھو ظلم ہو رہا ہے تو پتہ چلے گا مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ورنہ آج اتنی تعداد میں مسلمان ہیں، اگر یہ قرآن و سنت کے دائرے میں آ جائیں یقین جانیے یہ سپر پاور ہے۔ ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کیا وسائل کی کمی ہے؟ کیا افرادی قوت کی کمی ہے؟ نہیں، کمی ہے تو ایک چیز کی کہ انہوں نے اس آئین سے بغاوت کر رکھی، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کر رکھی ہے۔ یقین جانیے یہ جماعتیں اور یہ فرقے تو چھوڑیے، یہ 57 ریاستیں ہیں مسلمانوں کے پاس، اللہ اور اس کا رسول 57 ریاستوں کی بھی اجازت نہیں دیتے چل جائے کہ جماعتوں کی اجازت ہے۔ ایک ریاست پوری روئے زمین کے اوپر اگر تمام انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے ایک ہی امیر ہوگا، ایک ہی حکمران ہوگا۔ آج 57 تو ریاستیں بن چکی ہیں مسلمانوں کی، جماعتوں کا حساب ہی نہیں، فرقوں کا حساب ہی نہیں۔ کیا ان کو نہیں پتا کہ ہمارا آئین قرآن و سنت ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے؟ پتا ہے، سب کو پتا ہے، لیکن مفادات آڑے مفادات پہ زد پہنچتی ہے، دنیاوی اغراض کا نقصان ہوتا ہے، دکانداری ختم ہوتی ہے، کرسی جاتی ہے، حکومت جاتی ہے۔ دوستان محترم، وہ جو میں نے عرض کیا کہ دیکھ کر ایمان لانا اور بغیر دیکھ کر ایمان لانا، اپنے ایمان سے بتائیں اگر اللہ جل مجدہ انسانوں کے سامنے آ موجود ہوں، کس کی مجال ہے کہ ایمان نہ لائے؟ کس کی مجال ہے کہ اللہ کی خاطر قربان نہ ہو جائے؟ کس کی مجال ہے کہ اللہ کی خاطر اپنا مال نہ لوٹا دے؟ تو اگر ایسا ہے تو بن دیکھے ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ بن دیکھے وہ کام کیوں نہیں کرتے ہو جو دیکھ کر کرنے کے لیے تیار ہو؟ جو غیر اللہ کے لیے کرتے ہو اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ میں ان مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں سے گزارشیں کر کے تھک گیا ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں سے، نوجوان نسل سے یہ گزارش کر کے تھک گیا ہوں کہ بھائیو ہوش کے ناخن لو، نوجوانوں
ہوش کے ناخن لو. یہ مذہبی پیشوا اور یہ سیاسی رہنما تمہیں استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے. خود مسند اقتدار تک پہنچنے کے لیے تمہیں استعمال کر رہے ہیں. تم اپنے فریضے کو پہچانو, اللہ کی بندگی کی طرف لوٹو, اللہ کی عبادت کی طرف لوٹو. انہوں نے تمہیں کچھ نہیں دینا, اللہ تمہیں دونوں جہان کی نعمتیں عطا کرے. لوٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. چھوڑ دو ان مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں کے لڑ, چھوڑ دو اللہ کا لڑ تھام لو. اس کے سوا چارہ نہیں دوستو, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. یاد رکھیں, میں آپ سے کوئی ایسا کام کرنے کو نہیں کہہ رہا جو آپ نہیں کر رہے. صرف یہ کہہ رہا ہوں جو غیر اللہ کے لیے کر رہے ہو اور وہ اللہ کے لیے کرو. جو کام کر رہے ہو غیر اللہ کے لیے, بے شمار جماعتوں کے لیے کام کر رہے ہو, مذہبی پیشواؤں کے لیے کام کر رہے ہو, سیاسی رہنماؤں کے لیے کام کر رہے ہو, اور وہی کام اللہ کے لیے کرو. کیا مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں کو اقتدار دلانے کے لیے محنت کر رہے ہو, وہ اس کو اسی تک پہنچے, اور اللہ کو وہ اقتدار دلانے کے لیے جدوجہد کرو. کیسے مسلمان ہو, 1.5-2 ارب کی تعداد میں ہو, روئے زمین کے ایک چپے پہ اللہ کی حکمرانی نہیں, باطل اور طاغوت کی حکمرانی ہے, کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ ہوش کے ناخن ہو, بیدار ہو, اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے متحد ہو جاؤ, وحدت اختیار کرو, بھائی بھائی بن جاؤ. یہی ہے اللہ اس کے رسول کا حکم. اللہ نے مختلف جماعتوں میں تقسیم ہونے کی اجازت نہیں دی. جنہوں نے یہ جماعتیں بنائی دین کے ساتھ ظلم کیا, مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا. بے شک بڑے مجرم تو وہ ہیں جو سربراہ ہیں جنہوں نے جماعتیں بنائی, لیکن جماعتوں سے وابستہ لوگ بھی کم مجرم نہیں ہیں. ان کی ذمہ داری تھی وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے, وہ آئین ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے, قرآن و سنت ہمیں کیا بتاتے ہیں, اس کی روشنی میں چلتے. لیکن نہیں, انسان جب کسی پر ایمان لے آتا ہے پھر اس کی ہر غلط صحیح بات درست تسلیم کرتا ہے. تو آج جو لوگ اس غلبہ دین حق کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ صرف یہ 2 طبقات ہیں, مذہبی پیشوا اور سیاسی رہنما. ان کو کیا تکلیف ہے ایک جماعت بننے میں؟ مجھے بتائیں. سیاسی رہنماؤں کو چھوڑ دیں, سیکولر لوگ ہیں. سیاسی جماعتوں کو چھوڑ دیں, سیکولر لوگ ہیں. ان کے ہاں سیاست الگ ہے, مذہب الگ ہے. مذہبی لوگوں کی بات کرتا ہوں, اتنے بڑے بڑے علماء, بھئی 20-30 جماعتوں کو تو میں جانتا ہوں جو مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں. ان کو کیا تکلیف ہے ایک ہونے میں, ایک جماعت بننے میں انہیں کیا تکلیف ہے؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ پھر کیوں اکٹھے نہیں ہوتے؟ لوگوں سے کہتے ہیں, واز کرتے ہیں, اکٹھے ہو جاؤ, وحدت اختیار کرو. تم 30 اکٹھے نہیں ہو سکتے, لوگوں کو کیا اکٹھا کرو؟ کس منہ سے لوگوں کو کہتے ہو اکٹھے ہو جاؤ؟ تم 30-40 کیوں نہیں اکٹھے ہو جاتے؟ ایک جماعت کیوں نہیں بن جاتے؟ اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لو. نہیں, سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں. دین کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے. ورنہ آج یہ اکٹھے ہو کر یقین جانیے
چند مہینوں کے اندر اللہ کے دین کو غالب کر سکتے، اتنی پاور ہے ان کے پاس. لیکن نہیں، ایک فرقے کے لوگ نکلیں گے، دوسرے والے مذاق اڑائیں گے، دوسرے فرقے والے نکلیں گے، تیسرے والے مذاق اڑائیں گے. اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ، سب اپنی اپنی دکان چلا رہے ہیں دین کے نام پہ. کوئی اللہ کے نام پہ، کوئی اللہ کے رسول کے نام پہ، کوئی صحابہ کرام کے نام پہ، کوئی اہل بیت کے نام پہ. سب نے اپنا اپنا راگ شروع کر رکھا ہے. دوستان محترم، ہمیں لوٹنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. کوئی کچھ کہتا پھرے، ہم اس دعوت سے باز نہیں آ سکتے. ہم نے مرتے دم تک اس کام کو کرنے کا عزم کیا ہے، اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی آپ سمیت میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ بھائیو، جو بات میں نے کی ہے اگر یہ قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہے، علماء سے جا کے پوچھو کہ بھئی وہ ایک شخص ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو صرف ایک جماعت ہونا چاہیے. 2 جماعتوں کی اجازت ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. پوچھو جاتی علماء سے، اور پھر جب وہ دوسری جماعت کا بتائیں پھر ان سے پوچھے کہ ضرورت کیا ہے. کیا وہ ایک جماعت وہ کام نہیں کر سکتے؟ دوستان محترم، ہم ایک جماعت بن کے سارے کام کر سکتے ہیں. مدارس بھی چل سکتے ہیں، مساجد بھی چل سکتی ہیں، دین کی دعوت کا کام بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کی اصلاح کا کام بھی ہو سکتا ہے، فلاحی کام بھی ہو سکتے ہیں، جہاد بھی ہو سکتا ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے جب ایک جماعت بن کے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور ایک جماعت کو ہی اللہ نے یہ سب کام کرنے کا حکم دیا ہے، پھر متعدد جماعتیں بنانے کی ضرورت ہے؟ تو کوئی جواز نہیں اس کا. یہ سب جمہوریت کے کرشمے ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ جمہوریت کے کرشمے ہیں جس نے ہمیں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. اور جمہوریت ایسی بلا ہے جس نے آج مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. بھائی اس جمہوریت کی تو پیدائش ہی تب ہوتی ہے جب ایک متحد قوم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے. اس کی تو پیدائش ہی تب ہوتی ہے، کیونکہ 2 جماعتیں نہ ہو تو الیکشن نہیں ہو سکتا. لہذا اگر کوئی متحد جماعت ہے تو پہلے اسے 2 ٹکڑے کرنے کی ضرورت پڑے گی، تب الیکشن ہو سکتا. تو دوستان محترم، ہمیں اس جمہوریت سے بھی چھٹکارا پانا ہے. اس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جب دین کے اندر 2 جماعتیں ہی نہیں، جمہوریت کہاں سے آئے گی؟ دوسری جماعت کا تصور ہی نہیں، الیکشن کیسے ہوں گے؟ ایک جماعت میں کبھی الیکشن نہیں ہوئے. الیکشن ہمیشہ کم سے کم 2 جماعتوں کے درمیان ہوتی ہے. تو جب مسلمان ہیں ہی ایک جماعت تو الیکشن کس بات کے؟ لہذا اسلام نے شورائی سسٹم رکھا ہے. اہل شخص کو اس کی اہلیت کے مطابق اس کے مقام پہ بٹھا دیا. باہر تو یہ ایک الگ مضمون ہے. دوستان محترم، واپس اپنے موضوع کی طرف لوٹتا ہوں اور اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں کہ جہاد فی سبیل اللہ مجھ پر بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح آپ پر فرض ہے. آپ پر بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح مجھ پر فرض ہے. میں نے جہاد فی سبیل اللہ کی تعریف آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اس دعوت کو، کس دعوت کو؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو لے کر آگے چلنا ہے. یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اس وقت تک لے کر چلنا ہے جب تک اللہ کا دین یعنی یہ لا الہ الا اللہ قائم نہیں ہو جاتا. اس وقت تک لے کر چلنا ہے جب تک اللہ کا دین غالب نہیں ہو جاتا. اور ضمناً یہاں عرض کرتا چلوں کہ آپ نے سنا ہوگا، حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں. ایسا ہے یہ؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. بھئی نماز کی ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے نا، وضو کرنا پڑتا ہے، کھڑے ہونا پڑتا ہے، قیام، رکوع، سجدہ، تلاوت، سب کچھ کرنا پڑتا ہے، تسبیحات. ایک باقاعدہ طریقہ ہے.
روزہ رکھنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، سحری کو اٹھنا پڑتا ہے، کھانا پڑتا ہے، دن بھر بھوکا رہنا پڑتا ہے، افطاری کرنی پڑتی ہے، زکوٰۃ کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے، حج کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ اتنی سہولتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. بس ایک کلمہ ہی رہ گیا جس کے لیے کچھ نہیں کرنا. پہلا رکن ہے کلمہ. کہتے ہیں بس پڑھ لو. نہیں دوستو، یہ پہلا رکن یہ جہاد فی سبیل اللہ کا تقاضا کرتا ہے. اس کے لیے پوری تندہی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. جب تک وہ لوگ جو دعوے ایمان رکھتے ہیں، جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سب توڑ کوشش کرتے ہوئے اللہ کے دین کو غالب نہیں کر دیتے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. اب پڑھتے رہے نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، وہ بعد کے ارکان ہیں. پہلا رکن کلمہ ہے. یہ تب ادا ہوگا جب اللہ کا دین غالب ہوگا. اس کے لیے تو ہم کچھ کر نہیں رہے، بس زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، ادا ہو گیا. نہیں، باقی ارکان کو بھی تو دیکھو، وہ ادا کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. اس کو ادا کرنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے. اور اس کی ادائیگی کے لیے میں نے بتا دیا ایمان اور عمل صالح. ایمان لاؤ اللہ پہ، عمل صالح یعنی جہاد فی سبیل اللہ کرو. دوستان محترم، یہ ایک مختصر سا نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ کی عبادت، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کیا ہوتی ہے، اور عبادت کا ایک محدود تصور آپ کے سامنے رکھا. عبادت کا ایک جامع تصور آپ کے سامنے رکھا کہ عبادت ایمان اور عمل کا نام ہے. ایمان لائیں اللہ پہ، عمل صالح کریں. عمل صالح جہاد فی سبیل اللہ ہے. ایمان کس طرح لانا ہے؟ جس طرح دیکھ کر ایمان لایا جاتا ہے. دیکھ کر ایمان لانا کیا ہے؟ جس طرح لوگ مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں پہ ایمان لاتے ہیں. تو دوستان محترم، اس نقشے کے مطابق اگر آپ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو گئے اور آپ نے جہاد فی سبیل اللہ شروع کر دیا تو یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے. یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے، ساری زندگی کی عبادت ہے. باقی یہ نماز روزہ تو بیچ میں آ جاتے ہیں، یہ تو اس کے اندر آ جاتے ہیں. جہاد فی سبیل اللہ بہت وسیع اصطلاح ہے. نماز تو 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ پڑھنی ہوتی ہے. 23 گھنٹے کیا کرنا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. اس بات کو سمجھیں، جہاد فی سبیل اللہ آپ کر گئے، اللہ کی عبادت کا حق ادا ہو گیا. جہاد فی سبیل اللہ نہ کیا، دن میں 5 نہیں 50 نمازیں پڑھیں، سال میں 1 نہیں 10 حج کریں، 1 مہینہ روزے نہیں سارا سال روزے رکھیں، عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا. عبادت ہوگی ہی نہیں، عبادت ہوگی ہی نہیں جب تک جہاد فی سبیل اللہ نہیں. تو جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، اس میں پھر نماز بھی پڑھنی پڑے گی، اس میں پھر روزے بھی رکھنے پڑیں گے، اس میں پھر زکوٰۃ بھی ہوگی، اس میں پھر حج بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ سب کچھ ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میری ان چند گزارشات پہ آپ نے توجہ دی ہوگی اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی کہ در حقیقت عبادت کا صحیح تصور کیا ہے اور اللہ کی عبادت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیں اور ہمیں کما حقہ عبادت کے صحیح تصور سے آگاہ ہو کر اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. آج ہم گفتگو کے حوالے سے کسی بھائی کو کوئی سوال پوچھنا ہو بلا روک ٹوک بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں تاکہ اس موضوع پر کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے. جہاد کے بارے میں بات کی، جہاد کیسے ہوگا جبکہ مختلف جماعتیں ہیں،
جہاد کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے یا کسی بھی جماعت کے لیے کر رہے ہیں یا ملک کے لیے کر رہے ہیں، کسی بھی حوالے سے کر رہے ہیں، تو یہ شہداء ہو رہے ہیں، پھر تو یہ اس کا مطلب ہے جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ شہداء کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک نیا موضوع ہو جائے گا، شہید کیا ہوتا ہے اور شہید کون ہوتا ہے. جی جی. تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑے، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑے. آپ جہاد فی سبیل اللہ کریں، آپ جہاد فی سبیل اللہ کریں. اس جہاد فی سبیل اللہ میں موت آتی ہے یا آپ غازی ہوتے ہیں یا آپ کا نصیب ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پر کچھ تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون شہید ہو رہا ہے اور کون شہید نہیں ہو رہا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ یعنی کہ دین کا غلبہ بھی قائم ہو. جی تو اس میں یعنی کہ غازی بھی ہو سکتا ہے یا شہید بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل بالکل. اس دین کے غلبے کے لیے ایک باقاعدہ جدوجہد درکار ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، جب تک ہم ایک جماعت نہیں بن جاتے، اس قابل نہیں ہو جاتے، باطل کے ساتھ کسی قسم کا الجھاؤ پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے. باطل حملہ آور ہوتا رہے، اپنا دفاع کریں گے، لیکن باطل پر حملہ آور ہونا خودکشی کے مترادف ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. تو اپنی قوت کو جمع کریں، قوت کو ضائع نہ کریں، متحد ہو، وحدت اختیار کریں، قرآن و سنت کے مطابق جہاد فی سبیل اللہ کریں تو کوئی مذائقہ نہیں. ایک جماعت بن کے کریں، اکٹھے ہو کر کریں، اس جدوجہد کو لے کر آگے بڑھیں. ہمارے ہاں میں آپ کی بات واضح کروں، ہمارے تصور دین کے مطابق کسی قسم کی ایک قتال کی اس وقت اجازت نہیں ہے. آپ سمجھیں، کسی قسم کے قتال کی اس وقت اجازت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قتال کی اجازت، جنگ کی اجازت امیر المومنین دیا کرتے ہیں، حکومت دیا کرتی ہے. مسلمانوں کی اس وقت روئے زمین پہ کوئی حکومت نہیں، کوئی امیر المومنین نہیں. امیر المومنین ہوگا، قتال کا حکم دے گا، جنگ ہوگی باطل کے ساتھ، طاغوت کے ساتھ. کیونکہ جنگیں حکومتوں کے ساتھ حکومتوں کی جنگیں ہی ہوتی ہیں، حکومتوں کے ساتھ عوام نہیں لڑ سکتے. یہ ایک ہسٹوریکل چیز ہے، سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں. مزید کسی بھائی سے کوئی سوال پوچھنا؟ میرا سوال ہے کہ اگر ہم جہاد فی سبیل اللہ خود سے نہیں کر سکتے، ہمارا امیر بھی کوئی نہیں ہے، تو کیا ہمارے جو بہن بھائی کشمیر میں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کا کیا کہ ان کی جو عصمتیں لٹ رہی ہیں ہماری ماؤں بہنوں کی، تو وہ کیا ہمارے اوپر جہاد فرض نہیں ہوتا؟ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. کاش ہم قرآن و سنت کے دائرے سے باہر نہ نکلے ہوتے. کاش آج بھی ہمیں ہوش آ جائے کہ ہم قرآن و سنت کے دائرے کے اندر آ جائیں تو یہ ظلم و ستم نہ ہو. کیا مجال تھی انڈیا کی کہ مسلمانوں کی طرف میری آنکھ سے دیکھیں؟ کیا مجال تھی انگریز کی کہ پہلے آ کر بڑے صغیر پر قبضہ کرتا اگر ہم قرآن و سنت کے دائرے میں ہوتے؟ کیا مجال تھی امریکہ کی کہ وہ ایران پر حملہ آور ہوتا، افغانستان پر حملہ آور ہوتا اگر ہم قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ہوتے؟ تو بھائی جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو اس وقت آپ کو مسلمانوں کی ذلت و پستی اور خواری نظر آ رہی ہے، وہ اسی وجہ سے تو ہے کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر رہے، دائرہ اسلام کے اندر نہیں ہے، قرآن و سنت کے پابند نہیں ہے. آئیے پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ کر لیں. اتنے عرصے سے ظلم و ستم سہ رہے ہیں، تھوڑی دیر اور سہ لیں، لیکن قرآن و سنت کے پابند ہو جائیں، دائرہ اسلام میں اپنے آپ کو لے آئیں. یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. مسلمانوں کے تمام مسائل کا واحد حل امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے. پھر سے اکٹھے ہو جانا ہے، وحدت اختیار کرنا ہے، اپنی طاقت کو مجتمع کرنا ہے، باطل اور طاغوت کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، ورنہ اسی طرح باطل اور طاغوت ہمیں جگہ جگہ مارتا رہے گا. کبھی مودی کی شکل میں، کبھی امریکہ کی شکل میں، کبھی اسرائیل کی شکل میں، وہ جگہ جگہ ہمیں مارے گا. ہمیں ایک دوسرے کا احساس نہیں ہے. کیوں؟ ہم قرآن و سنت کے دائرے میں نہیں. مزید کسی بھائی سوال میرا یہ کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جہاد کے رضیت کا نام ہے، قتال ایک آخری مطلب ہے.
اس میں دو موضوع بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جہاد ہم جو ہے نا یہ تجزیہ کر رہے ہیں. باقی آپ نے بولا کہ جو لوگ ہم کر رہے ہیں نا کہ یہ باقی ارکان بخشا اسلام کے باقی بھی ٹوٹل 5 ارکان ہیں. پہلا کلمہ ہے اور ایک بندہ نیوٹرل ہے. مثلا نیوٹرل سے مراد یہ کہ بات باقی یہ ہے کہ مذہبی پیشوا ہیں, سیاسی رہنما ہمارے ہیں جو تقسیم لوگوں میں کر رہے ہیں ایسے. اور ایک لوگ نیوٹرل ہیں, لازمی بات ہے وہ ان کے پاس اتنی وہ طاقت بھی نہیں ہے کہ اس حساب سے جو ہے نا وہ فل اوپنلی جو ہے نا کسی سے جو ٹکر لے لیں. جو بات ہے اس کے لیے جو لوگ نیوٹرل ہو کہ کم از کم جو باقی ارکان بھی کر رہے ہیں یا پھر جو کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو جہاد کا اب جیسے بھائی نے بولا کہ جو کشمیر ہو یا یہ جو جام بھی ہو رہا ہے جو کچھ بھی, تو کم از کم چلو جو بھی آپ مسلمان متحد نہیں ہیں جو بھی ہے کم از کم اس کے لیے کوشش لازمی ہے کہ یہ تو نہیں کہ ہم بالکل جو ہے نا یہ چھوڑ دیں ساری چیزیں کہ ٹھیک ہے جو مر رہا ہے ابھی ہم اس طاقت میں نہیں, ابھی ہماری کوئی وجود ہی نہیں اس کے لیے. لیکن جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں کچھ نیوٹرل. یاد رکھیں کائنات میں صرف 2 قوتیں ہیں, ایک خیر کی ایک شر کی, درمیان میں کوئی قوت نہیں. یا اسے خیر کی طرف ہونا پڑے گا یا اسے شر کی طرف ہونا پڑے گا. یہ نیوٹرلزم اسلام میں نہیں ہے, وہ ایک طرف ہو جائے. اگر وہ ڈر لگتا ہے, موت سے ڈر لگتا ہے تو ادھر شر کی طرف ہو جائے, اور اگر موت سے پیار ہے تو اسلام کی طرف آ جائے. نیوٹرل کچھ نہیں, یا ادھر یا ادھر, یا اللہ یا طاغوت, یا اسلام یا کفر, تیسری چیز کوئی نہیں. تو نیوٹرل بندے کی تو اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی تیسری چیز نیوٹرل سے میری مراد ہے تیسری چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر وہ دائرہ اسلام میں آئے تو اسے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنا پڑے گا, خواہ موت سے ڈر لگتا ہے یا نہیں. اور اگر دائرہ اسلام میں نہیں آئے تو وہ آلریڈی ہے ہی دائرہ کفر میں. جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے, میں نے ہرگز اس بات کی مخالفت نہیں کی یا یہ نہیں کہا کہ مظلوم کشمیری بھائیوں بہنوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے, ان کے لیے آواز نہیں اٹھانی چاہیے. میں صرف بتانا یہ مقصود تھا کہ اقوام متحدہ تک ہم نے آواز اٹھا لی, تقریر وہاں پہ جا کے کر لی, ہم نے ہاتھوں کی زنجیریں بنا لی, ہم نے جلوس نکال لیے, ہم نے یوم یکجہتی کر لیا. کیا ہوا؟ مودی وہی کا نہیں کھڑا. کیوں؟ ہمارے ہوتے ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہیں ہیں, ہم نہیں ہیں. آپ ہو جائیں اس کی کیا مجال ہے, وہ کشمیریوں پر ظلم کریں. ہم نہیں ہیں بھائی, ہم ہو جائیں. بھائی بھائی ہو جائیں, بھائی بھائی ہوں گے تو دوسرے کا احساس ہوگا نا. ابھی تو ہم سنی شیعہ ہیں, بریلوی دیوبندی ہیں, اہل حدیث اہل قرآن ہیں, ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے. دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں, نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں دل ہمارے. کیسے مسلم ہیں ہم؟ مسلک پتہ چلا جو مسافر کی لاش کا, مسلک پتہ چلا جو مسافر کی لاش کا, چپ چاپ ساری بھیڑ گھروں کو چلی گئی. کیا بات کر رہے ہیں ہم مسلم نہیں ہیں بھائی, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں او مسلم بن جائیں. دعویٰ رکھتے ہو نا تو او بن بھی جاؤ یار, او بن جاؤ مسلم. انشاءاللہ یہ دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری ہے. ہم کیا کریں؟ ہمیں دین سے زیادہ اپنے فرقے عزیز ہیں, دین سے زیادہ اپنی جماعتیں عزیز ہیں, دین سے زیادہ اپنے مسلک عزیز ہیں. ہماری کشتی کیسے کنارے رہ گئی جناب؟ نیوٹرل سے میرا مراد یہ تھا کہ یہ تو دین کو بھی تو رکھیں اور مذہب پیشواؤں کا سیاسی رہا کو چھوڑیں. میرا مطلب یہ تھا کہ نیوٹرل سے مراد یہی ہے کہ جیسے کہ ایک کوئی جدید ہے کہ ظاہر یہ لوگ مذہب پیشوا ہیں جو مطلب کوئی اپنی بات کرتا ہے کوئی اپنی کرتا ہے. ٹھیک سیاسی رہنما ہے جو اپنی کوئی کہتا ہے میری پارٹی کا یہ دستور ہے یہ منشور ہے. میرا کہنا مطلب نیوٹرل سے یہی تھا کہ کم از کم ہم اپنے یہ ہے کہ کم از کم لوگوں کو جو ہے نا اپنے ذہن کو صرف بنائیں, کم از کم اللہ کی جو ہے نا وہ بدلی تو رسمی ایک طرف آ جائیں. میں سمجھ گیا آپ کے بات. بھائی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بے شمار لوگ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسے کہتے ہیں جی ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں.
نہ میرا کسی مذہبی جماعت سے تعلق ہے، نہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے. تو بھائی آپ کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کا تعلق کس سے ہے؟ کیا اللہ اس کے رسول کی جماعت سے تعلق ہے آپ کا؟ نہیں جی، میرا تو کسی جماعت سے تعلق نہیں. بھائی مسلمان کا ایک جماعت سے تعلق ضرور ہوتا ہے، مسلمان کا ایک جماعت سے تعلق ضرور ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. جیسے ہی مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ اطاعت میں آ جاتا ہے، امیر کی اطاعت میں آ جاتا ہے، اس کے بغیر تو وہ رہ نہیں سکتا. تو یہ اچھی بات ہے، اس میں وہ نہیں کہتا کہ مذہبی پیشواؤں کے پیچھے بھی نہیں چل رہا، سیاسی رہنماؤں کے پیچھے بھی نہیں چل رہا. تو پھر کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ اپنے نفس کے پیچھے چل رہا ہے. ٹھیک، نماز روزہ دیکھیں ناراض نہیں ہوجیے گا، نماز روزہ حج زکات یہ تو منافق بھی کر سکتا ہے، یہ تو منافق بھی کر سکتا ہے. یہ کسی کے مومن ہونے کی علامات نہیں ہے. مومن ہونے کی علامات دائرہ اسلام میں رہنا ہے، قرآن و سنت کا پابند ہو کے رہنا ہے. اور وہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی ساری آپ کے لیے گنجائشیں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اس بات کی گنجائش نہیں ہے قطعاً کہ کوئی شخص کہے کہ میرا تو کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، نہ سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. کہ بھائی آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو کسی سے تعلق اسے جوڑنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ ہاں میں جناب یا فرقوں کے ساتھ ہوں، مذہبی فرقوں کے ساتھ یا سیاسی فرقوں کے ساتھ، یا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ایک جماعت ہوں، ایک امیر کی اطاعت میں ہوں. دنیا کے اندر دیگر معاملات کے لیے آپ کو جماعتوں کی ضرورت ہے، دین کے معاملات کے لیے جماعت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک جماعت دوسری کی ضرورت ہے. میں نے یہ کہنا تھا کہ اصل میں تو ابھی میں سمجھ رہا ہوں جو کام شروع ہوا ہے تو بنیادی چیز عقیدہ ہوتا ہے جو لا الہ، اور دوسرا سنت ہے. بعض سال میرا کچھ بھول جاتا ہوں، کوئی ایسی آتی ہے بات. تو میرا اندازہ کچھ اس طرح ہے کہ ادھر ابھی تقریباً جو مشہور فرقے ہیں 4-5 ان کے سبھی ادھر بندے ہوں گے، اور جو بنیادی اختلاف ہیں عقیدے کے جو بنیادی ہیں فروئی کو چھوڑ دیں، تو اس کی بھی نشاندہی ہونی چاہیے اور اس پہ بات ہونی چاہیے. منافقین کی الگ بات ہے، دعوے دار جو بندہ ہوتا ہے نا، دعویٰ کرنے والا، اس پہ وہ اس کو یعنی بیان کرے اور بتائے کہ یہ چیز ہے میری، اس کو میں مانتا ہوں، اور اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے سامنے کہ یہ قرآن جس کے مطابق بات ہو رہی ہے یا اس سے ہٹ کے ہو رہی ہے یا کسی فرقے کی کوئی اس طرح جا رہی ہے بات. اور اگلی جو بات ہے کہ سنت کی جو بات ہے، اس پہ معذرت کے ساتھ کہ سب سے پہلے اپنے آپ پہ بندے کو ہونا چاہیے، تاکہ صرف عقیدہ بھی اس لیے کافی نہیں ہے جب تک وہ سنت والا طریقہ ہم میں نہیں آئے گا. یہ چھوٹی سی بات ہے. لیکن یہ دو باتیں بھائی نے یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ عقائد کا اظہار ہونا چاہیے کہ ہم کس عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کیسے عقائد رکھنے والے لوگوں کی جماعت ہے. تو یاد رکھیں عقائد کے معاملے میں ایک بات آج میں کلیئر کر دوں، اسلام میں عقائد نام کی کوئی چیز نہیں. کبھی آپ نے سنا ہے یہ بات؟ نہیں سنی. اسلام میں عقائد نام کی کوئی چیز نہیں. اسلام میں ہے ایمانیات. 5 چیزیں اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں گنوا دی ہیں. اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان. اگر یہ 5 باتیں کافی نہ ہوتی اللہ پاک 2-4 اور گنوا دیتے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ 5 باتیں انسانیت کے دائرہ اسلام میں آنے کے لیے کافی تھی. ان باتوں کا اقرار کافی تھا، اس لیے اللہ جل مجدہ نے یہ باتیں بیان کر دی. اب جہاں تک عقائد کا تعلق ہے جس کی بھائی بات کر رہے ہیں، اس وقت تک مختلف مذاہب نے، مختلف مسالک نے 1000 ہا بلکہ لکھوں ہا کے حساب سے عقائد گھڑ لیے ہیں.
عقائد گاڑ لیے ہیں، اب ایک ایک کر کے ان سب کی نہ پابندی کروائی جا سکتی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ لہذا اس مسئلے کو ہر شخص اپنی ذات کی حد تک رہنے دے، جہاں اس کی سیٹسفیکشن ہے جس بات پہ۔ اب دیکھیں نا اس پہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے یا اللہ ہر جگہ ہے، اس کا کیسے فیصلہ ہوگا؟ بحث ہوگی نا۔ تو ہمیں قطعاً یہ ایمانیات کے اندر داخل نہیں ہے اگر آپ اس کو خواہ مخواہ بحث کا موضوع نہ بنائیں۔ صرف اتنا کافی ہے کہ ہاں میں اس اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں جس کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا۔ اب اللہ کے ہاتھ ہیں یا نہیں، اللہ کے پاؤں ہیں یا نہیں، یقین جانیے ان بحثوں سے سوائے تفرقہ مزید پھیلنے کے اور کچھ نہیں۔ لہذا ہمارے پلیٹ فارم پر عقائد کی بحث نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ صرف اصولی طور پہ عقائد ایمانیات کی شکل میں بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر اور آخرت پر ایمان لانا ہے۔ دوسری چیز آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ جی ہر شخص جو ہے نا سب سے پہلے سنت کے مطابق اپنے 6 فٹ کے جسم پر اسلام کو نافذ کرے۔ دیکھیں دوستان محترم، اسلام آپ کو حدود عطا کرتا ہے کہ ان حدود کے اندر آ جائے۔ اب اس حدود کے اندر آ کر آپ سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں لیکن آپ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے، آپ سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، آپ کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ سب لوگ ایک درجے کے ایمان کے نہیں ہو سکتے، سب لوگ ایک درجے کے تقوی کے نہیں ہو سکتے، اونچ نیچ چلتی رہے گی۔ اب اگر ہم ایک دوسرے کو پکڑ کر یہ کہنا شروع کر دیں کہ تمہارے اندر یہ 5% کمی ہے، تمہارے اندر یہ 50% کمی ہے، تمہارے اندر 60% کمی ہے، تو یہ تو ہمارے جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ نہیں، ہر بھائی کو اپنے حد تک رہنے دیں، اسے بتائیں کہ بھائی حد الامکان کوشش کرو قرآن و سنت کے پابند رہ جاؤ، جتنی حد تک کوشش کر سکتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق قرآن و سنت کی پابندی کرو۔ کسی شخص کو آپ کوئی زور زبردستی والا معاملہ نہیں کر سکتے۔ لہذا اگر یہ میری بات نوٹ کر لیں، اگر آپ دائرہ اسلام کے اندر ہیں تو آپ کی بات بن سکتی ہے۔ کون سا دائرہ اسلام؟ جس کی میں نے ابھی وضاحت کی آپ کی گفتگو میں۔ اگر آپ اس کے اندر ہیں تو آپ کی بات گناہگار ہونے کی صورت میں بھی بن سکتی ہے، لیکن اگر آپ اس دائرے میں نہیں تو پھر پرہیزگار ہونے کی صورت میں بھی نہیں بن سکتی۔ بڑے بڑے پرہیزگار، بڑے بڑے پارسا، بڑے بڑے صاحبان تقویٰ اس وقت بھی تو موجود ہیں، بات نہیں بن رہی، بات نہیں بن رہی، لیکن اگر گناہگار لوگ اکٹھے ہو کے وہ کام کر جائیں جو کرنے کا ہے، وہ افضل کون ہوا؟ تو بھائی کام کرنے والا وہ کام کرے۔ تو مجھے آپ کی بات سے 1% بھی اختلاف نہیں۔ ہر شخص کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو درست کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی نماز سیدھی کرنے میں لگا لے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی دین سیکھنے میں لگا دے، نہیں بھائی عمل شروع کرو، دین سکھاتا رہے گا، سیکھتے رہو گے، شروع تو کرو، آؤ تو صحیح۔ لہذا دوستان محترم، ہمارے دین میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی سختی ہمیں سکھا دی گئی ہے، جتنا سخت ہمیں ماحول دے دیا گیا ہے ایسا دین کے اندر نہیں ہے۔ بڑی آزادیاں ہیں دین کے اندر۔ میں نے آپ سے عرض کیا آپ کو کانٹا بدلنے کی ضرورت ہے، جو کچھ آپ مذہبی پیشواؤں کے لیے، سیاسی رہنماؤں کے لیے کر رہے ہو وہی کام اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا شروع کر دو، دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے، یقین جانیے، ابھی میں کیا کہوں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، 5 نہیں 50 نمازیں پڑھ لو، سارا سال روزے رکھ لو، 12 مہینے حج کر لو، کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں ہو رہا، نظر آ رہا ہے ہمیں، نمازیں لوگ پڑھ رہے ہیں یا نہیں، روزے رکھ رہے ہیں کہ نہیں، حج کر رہے ہیں کہ نہیں،
کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں. کہیں دال نہیں گلتی ان نمازیوں کی, ان روزے داروں کی. میرے سمجھ نہیں دال گلتی بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس مکمل جامع تصور دین کو لیے ہوئے نہیں ہیں. ناک کے صدورے من گھڑت تصورات دین کو لے کے چل رہے ہیں. لہذا ہمیں صراط مستقیم کی طرف جناب. آپ نے دائرہ اسلام کا کتاب و سنت کو کتاب و سنت داری القرآن دیگر جو پہلے کتابیں سر یہ سنت کی تھوڑی سی تعریف کر دیں تاکہ اللہ اکبر موضوع پھر تبدیل نہ ہو جائے. دوستان محترم, سنت دراصل بات کر اس ہدایت کا جس کی میں نے ابھی بات کی, اس ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی ایک شکل ہے. سنت قرآن پر عمل پیرا ہونے کی ایک صورت ہے. قرآن تھیوری ہے, سنت پریکٹیکل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کی تعلیم کو عمل کے سانچے میں ڈال کر ہمیں بتا دیا. اب ہمارے ہاں ایک تصور پا گیا ہے, رواج پا گیا ہے. میں اس کو ڈسکس کیے بغیر آپ کے سامنے سنت کا ایک تصور رکھتا ہوں. اگر آپ کی سمجھ میں بات آئے تو آپ اسے اختیار کریں, انشاءاللہ نفع ہوگا. قرآن مجید کی جو تعلیم میں نے آج آپ کے سامنے عرض کی, اگر ہم سنت مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا, اس دن سے لے کر غلبہ حق تک کا جو سفر ہے, یہ جو 23 سالہ نبوی حیات طیبہ ہے, اس کا مجموعی رویہ سنت کہلاتا ہے. اس 23 سالہ مجموعی نبوی رویے کو سنت کہتے ہیں کہ جس کا آغاز دعوت حق سے ہوتا ہے اور جس کا اختتام غلبہ حق پہ ہوتا ہے. اس مجموعی رویے کو آپ دیکھ لیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ سنت کیا ہے. اب ہم اگر اس مجموعی رویے کو ایک طرف رکھ کے اور محض پانی پینے کو سنت لے کر بیٹھ جائیں اور خوشبو لگانے کو سنت لے کر بیٹھ جائیں اور نکاح کرنے کو سنت لے کر بیٹھ جائیں اور اس طرح کی چیزوں کو کہیں کہ یہ سنتیں ہیں اور اس سنت کو بھول ہی جائیں جو حقیقت ہے, تو پھر وہ سنت نہیں ہوگی. وہ سنت نہیں ہوگی. سنت وہی ہوگی جس تصور دین سے یا جس تصور سنت سے جہاد فی سبیل اللہ کا تصور خارج ہے, وہ سنت رسول نہیں ہے. وہ تصور سنت رسول کا تصور نہیں ہے. لہذا یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ایک مجموعی رویے کا نام ہے جو آپ کا 23 سالہ وہ نبوی دور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہے وہ قرآن کی تعلیم کے مطابق عمل جسے ہم سنت کہتے ہیں. باقی یہ تمام چیزیں جن کو سنت گردانا جاتا ہے, یہ سنت میں سے آپ نے وہ حدیث مبارکہ تو سنی ہوگی نا جو نکاح کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے کہ النکاح من سنتی, نکاح میری سنت میں سے ہے. سنت ایک ہے, یہ سب سنت کے اجزاء ہیں. نکاح بھی اس سنت میں سے ایک چیز ہے, بیٹھ کر پانی پینا اور سنت میں سے ایک چیز ہے. سنت کیا ہے؟ وہ آپ کا وہ مجموعی 23 سالہ نبوی زندگی کا وہ مجموعی رویہ جو ہے وہ سنت ہے. آپ جو کہتے ہیں غلبہ اسلام, میرے خیال میں اصل میں چاہیے نافذ الاسلام, نافذ سمجھ گیا نافذ کرنا غلبہ, کیونکہ غلبہ تو میرے خیال میں جب اسلام آیا ہے تو یہ غالب ہی ہے, کیونکہ دلیل سے غالب ہے نا. یہ لفظ ایک وہ غلبہ ہوتا ہے کہ حق پر ہونا, حق ہونا کسی چیز کا جس سے رد نہ کیا جا سکے, اس لحاظ سے تو دین غالب ہے. لیکن ایک غلبہ وہ ہوتا ہے جسے ہم دنیاوی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ
فلاں غالب فریق ہے، فلاں حکومت اس کا غلبہ ہو گیا ہے، آج پوری دنیا کے اوپر امریکہ کا غلبہ ہے، باطل اور طاغوتی طاقتوں کا غلبہ ہے، یہ غلبہ اسلام کو نصیب نہیں ہے، اس غلبے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ غلبہ ہوگا تو نفاذ ہی ہوگا، اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ نفاذ اسلام کی، لیکن مسئلہ وہ ہے کہ نفاذ کس پہ کریں گے، کون نفاذ چاہتا ہے اسلام کا؟ وہ جب وہ لوگ ہوں گے نفاذ ہو جائے گا، ابھی وہ لوگ نہیں ہیں، اسلام کا نفاذ چاہنے والے لوگ نہیں ہیں، جس وقت ہوں گے۔ لیکن آج جمہوریت کا نفاذ چاہنے والے ہیں نا، 22 کروڑ مسلمان ہیں، جمہوریت نافذ ہے، جس دن اسلام کو نافذ کرنے والے ہوں گے اسلام نافذ ہو جائے گا، آج یہ باتیں ہیں، اسلام نافذ ہو جائے گا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ یا اللہ یہ تیرے بندے، تیرے گناہگار بندے مولا تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں، مولا انہیں بخش دے مولا، مولا اگر یہ تیری بارگاہ میں آج تیرے حضور میں توبہ کرتے ہیں تو مولا انہیں بخش دے، یا اللہ انہیں واپس اپنے راستے کی طرف لے آ، یا اللہ انہیں واپس اپنے دین کی طرف لے آ، یا اللہ ان سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان سب کو امت مسلمہ کی تشکیل نو کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان سب کو غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان سب کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما، اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان سب کو اپنی محبت نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔